علی بن احمد نے اپنے بیٹے حسن بن صبا کو جب عبد الملک بن عطاش کے حوالے کیا، اس کے کچھ ہی عرصہ بعد عبد الملک بن عطاش علی بن احمد یعنی حسن بن صبا کے گھر گیا۔ ان دونوں کی ملاقاتیں تو اکثر ہوتی رہتی تھیں، لیکن اس رات عبد الملک بن عطاش کسی خاص مقصد سے وہاں گیا تھا۔ عبد الملک بن عطاش نے کہا، ابن احمد، میں نے تیرے بیٹے کو دینی اور معاشرتی علوم میں رواں کرنے کا قصد کیا تھا، لیکن لڑکے کا ذہن اس کو کسی اور طرف لے جا رہا ہے۔ میں تیرے ساتھ یہی بات کرنے آیا ہوں کہ تیرا بیٹا اپنے فرقے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر تو اجازت دے دے تو میں اسے اسی رستے پر ڈال دوں اور ان علوم اور عملیات کا اسے ماہر بنا دوں جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ حسن بن صبا کا والد جیسا خود تھا ویسا ہی اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا تھا۔ عبد الملک بن عطاش اپنے فرقے کا صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ اور فرقے کی سربلندی کے لیے زمین دوز کاروائیوں میں بھی مصروف رہتا تھا۔ اس نے حسن بن صبا کو جو تربیت دینی شروع کی تو اس کے پیش نظر بھی یہی اس کا اپنا مشن تھا۔ اس نے حسن بن صبا میں بڑے کام کے جوہر دیکھ لیے تھے۔ عبد الملک بن عطاش نے حسن بن صبا کو علم نجوم اور سحر کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا بڑی تیزی اور پورے انہماک سے علوم سیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی اضافی تعلیم تھی، اصل تعلیم تو دینی اور معاشرتی علوم کی تھی۔ جب شہر رے کے حاکم ابو مسلم راضی کو پتہ چلا کہ علی بن احمد کا بیٹا عبد الملک بن عطاش کی شاگردی میں بیٹھا ہے، ابو مسلم راضی اچھی طرح جانتا تھا کہ عبد الملک بن عطاش اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ حسن بن صبا کے والد علی بن احمد نے ابو مسلم راضی کو حلفیہ طور پر یقین دلایا تھا کہ وہ اہل سنت ہے، حالانکہ در پردہ وہ بھی اسماعیلی تھا۔ ایک دن ابو مسلم راضی نے حسن بن صبا کے والد سے کہا کہ اگر وہ اہل سنت ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اسماعیلی اطالیب کی شاگردی میں کیوں بٹھایا ہے؟ علی بن احمد نے جواب دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو نیشا پور امام موافق کی شاگردی میں بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو وہاں بھیج سکے۔ ابو مسلم راضی نے اسے سرکاری خزانے سے اتنی رقم مہیا کر دی کہ اس نے اپنے بیٹے کو نیشا پور امام موافق کے پاس بھیج دیا۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد حسن بن صبا واپس اپنے گھر رہ چلا گیا۔ اس کے 20-21 برس بعد وہ اپنے ہم جماعت اور دوست خواجہ حسن طوسی کے پاس گیا، جو کہ اس وقت سلجوقی سلطنت کا وزیر اعظم تھا۔ سلجوقی سلطان نے اسے نظام الملک کا خطاب دیا تھا۔ حسن بن صبا نے نظام الملک سے کہا کہ اس نے اپنی عمر کا یہ اتنا لمبا اور قیمتی عرصہ روزگار کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھاتے گزارا، اور اب اسے پتہ چلا ہے کہ خواجہ حسن طوسی وزیر اعظم ہے۔ حسن بن صبا نے جھوٹ بولا تھا۔ یہی وہ عرصہ تھا جس عرصے میں وہ ایک طاقتور، ایک انتہائی خطرناک انسان بن گیا تھا۔ وہ آگ سے گزر کر کندن بن چکا تھا۔ اس نے ہزارہا پیروکار ہی نہیں بنا لیے تھے، بلکہ ان پر اپنی عقیدت کا ایسا پاگل پن طاری کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے جان دینے کو ہمہ وقت تیار رہتے، اور اس کے یہ جنونی پیروکار کسی ایک شہر یا قصبے میں نہیں بلکہ وسیع علاقوں میں، جنگلوں میں پھیل گئے تھے۔ آخر حسن بن صبا نے یہ مقبولیت اور طاقت کس طرح حاصل کی تھی؟ دراصل نیشا پور سے رے پہنچتے ہی وہ اپنے پہلے اتالیق عبد الملک بن عطاش کے ہاں گیا۔ عبد الملک بن عطاش اسے ایسے پرطباق انداز سے ملا کہ اسے اپنے گلے لگا لیا اور کافی دیر تک اسے گلے لگائے رکھا۔ اس نے حسن بن صبا سے کہا، مجھے پوری امید تھی کہ تم ایسے ہی خوبصورت جوان نکلو گے۔ پھر حسن بن صبا کے کندھوں کو اپنے بازوؤں سے دباتے ہوئے بولا، پٹھوں میں جوانی کی طاقت آ گئی ہے۔ پھر حسن بن صبا کے سر کے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ تیرے دماغ میں کچھ گیا بھی ہے یا نہیں؟ حسن بن صبا نے کہا، محترم عطالیق، دماغ میں تو بہت کچھ بھر لایا ہوں، یہ علم ہے، یوں کہہ لیں کہ علم کے الفاظ ہیں جو دماغ میں ٹھونس لایا ہوں، لیکن ایک تشنگی ہے جو بے قراری بن کر دماغ کو ایک سوچ پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ عبد الملک بن عطاش نے کہا، کیا تو علم کی تشنگی محسوس کرتا ہے؟ حسن بن صبا نے کہا، نہیں بلکہ عمل کی۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، لیکن کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ کی شاگردی میں بیٹھا تھا تو آپ نے بتایا کہ مذہب کیا اور فرائض کیا ہیں۔ پھر آپ نے مجھے ستاروں سے روشناس کرایا
اور مجھ پر سحر کے بید کھولے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اپنے دائیں بائیں ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اپنی بے چینی اور اضطراب پر قابو نہ پا رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد بولا اور کہنے لگا، آپ بتائیں محترم عطالیق، میں کیا چاہتا ہوں، میری منزل کیا ہے اور میں کس چیز کی تلاش میں ہوں؟ ابن عطاش نے کہا، تیری منزل تیرے اپنے دماغ میں ہے، دماغ کو کھوجو اور پتہ چلاؤ کہ آخر تمہاری منزل کیا ہے۔ حسن بن صبا نے کہا کہ 2-3 بار مجھے خیال آیا کہ جیسے میں فرعون بننا چاہتا ہوں۔ عبد الملک بن عطاش نے زوردار قہقہہ لگایا اور حیرت سے حسن بن صبا کا منہ تکنے لگا۔ پھر اس نے حسن بن صبا سے کہا کہ تو نے اپنی منزل کا سراغ پا لیا ہے، اب تیری بے قراری کو ختم کرنا میرا کام ہے۔ کچھ وقت لگے گا حسن، محنت، مشقت اور ریاضت کی ضرورت ہے، وہ میں کرواؤں گا۔ تیرے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی، یہی طاقت ہے جو تجھے بے قرار اور بے چین رکھتی ہے۔ تو اس کا تابع ہے لیکن تو اس سے ناآشنا ہے۔ اگر تو نے اسے نہ ابھارا تو ایک دن تو اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ بیٹھے گا یا پھر تو واقعی ایک فرعون بنے گا۔ حسن بن صبا نے کہا، ہاں عطالیق، آپ کے اس انکشاف نے میرے دل میں شمع روشن کر دی ہے۔ میں کچھ ایسا ہی محسوس کیا کرتا ہوں کہ میں قتل کروں گا یا قتل ہو جاؤں گا۔ کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ابن عطاش نے کہا، صرف میں ہی ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں جو تیری رہنمائی کر سکے۔ لیکن حسن، تجھے پہلے اپنے باپ سے اجازت لینی پڑے گی۔ حسن بن صبا نے کہا، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں بزرگ عطالیق، میں یہ جانتا ہوں کہ میں وہ سیلابی دریا ہوں کہ میرے سامنے جو رکاوٹ آئی وہ تنکوں کی طرح بہہ جائے گی۔ یہ بھی سوچئے کہ میرا باپ کہاں کا زاہد اور پارسا ہے، اس نے عیاری اور مکاری میں شہرت پائی ہے، میری فطرت اسی کے سانچے میں ڈلی ہے، مجھے بھروسہ ہے تو صرف آپ کی ذات پر ہے۔ عبد الملک بن عطاش کو حسن بن صبا کے مستقبل کے ساتھ کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی کہ اپنی توجہ اور کاوش اسی پر مرکوز کر لیتا۔ اس کی دلچسپی اپنے فرقے کی تبلیغ اور فروغ کے ساتھ تھی۔ اسلام نے اولین مسلمانوں کے حسن اخلاق سے مقبولیت حاصل کی تھی۔ وہ دور دور پیچھے رہ گیا تھا، 5ویں صدی گزر رہی تھی، فرقہ بندی نے اسلام کی بنیادیں ہلا ڈالی تھیں۔ اسلام اگر کھانے پینے والی کوئی چیز تھا تو اس میں زہریلی ملاوٹیں گھول دی گئی تھیں۔ اسلام اگر پیرہن تھا تو اس کا گریبان بھی، اس کا دامن بھی تار تار ہوا جا رہا تھا۔ اس کی صرف آستینیں محفوظ تھیں اور ان آستینوں میں سانپ پرورش پا رہے تھے۔ عبد الملک بن عطاش انہی سانپوں میں سے ایک تھا۔ حسن بن صبا کے باپ کی داستان تو آپ سن چکے ہیں کہ حاکم شہر ابو مسلم راضی کی دوستی قائم رکھنے کی خاطر وہ جھوٹی قسمیں کھا کر کہا کرتا تھا کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے، لیکن دراصل وہ اسماعیلی تھا۔ لیکن وہ اس قدر شیطانی ذہنیت کا مالک تھا کہ اپنے اسماعیلی فرقے کے لیے بھی سراپا توہین تھا۔ اس کا اگر کوئی مذہب تھا تو فریب کاری تھی، اس کا کوئی عقیدہ تھا تو وہ عیاری اور مکاری تھی۔ حسن بن صبا علی بن احمد کا بیٹا تھا، اس لیے اس کا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن حسن نے حسن بن صبا کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے پردادے کا نام صبا تھا۔ اس کے کردار کے متعلق جو روایات ملتی ہیں وہ عیاری اور فریب کاری کی وارداتیں تھیں۔ اس وقت کی سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام اور کوئی رتبہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بادشاہ اور بڑے بڑے حاکموں تک اس کی رسائی تھی۔ لوگوں پر اس کے خوف کا سحر طاری رہتا تھا، کوئی بھی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن پھر بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ دوستی ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ حسن بن صبا کو اپنے پردادا کی یہ فطرت اور اس کی یہ شہرت اتنی اچھی لگی کہ اس نے اپنا نام حسن بن علی کی بجائے حسن بن صبا رکھ لیا۔ اس نے ایک بار پھر عبد الملک بن عطاش کی شاگردی اختیار کر لی، لیکن اب یہ شاگردی در پردہ تھی کیونکہ ابن عطاش اسے بڑے ہی پراسرار راستے پر ڈال رہا تھا۔ ابن عطاش اسے کہا کرتا تھا کہ اس کا کام شہروں اور قصبوں میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زیادہ تر زندگی جنگلوں، بیابانوں اور غاروں میں گزرے گی۔ اگر حسن بن صبا کے ماں باپ دیکھ لیتے کہ عبد الملک بن عطاش ان کے جوان بیٹے کو کس قسم کی تربیت دے رہا ہے تو وہ اسے اس کی شاگردی سے فوراً اٹھا لیتے۔ ابن عطاش اسے کئی گھنٹے مسلسل ایک ٹانگ پر کھڑا رکھتا، وہ گرنے لگتا تو اسے 1-2 کوڑے لگا دیتا تھا۔ وہ اس کو 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھتا اور اس کے بعد اسے کھانے کے لیے جو کے کچھ دانے دیتا تھا۔ اپنے آپ کو پوری طرح قابو رکھنے کے لیے ابن عطاش نے اسے ایسے امتحان میں بھی ڈالا کہ ایک کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت اور نخیز لڑکی کو برہنہ کر کے اس کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کے سامنے دیوار پر ایک چھوٹا سا دائرہ بنا کر کہا
کہ وہ اپنی نظریں اس دائرے پر مرکوز رکھے اور ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی کی طرف نہ دیکھے۔ علم سحر کے عامل لکھتے ہیں کہ تربیت کے اس مرحلے سے کامیاب نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، خصوصاً نوجوانی کی عمر میں یہ مرحلہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حسن بن صبا جیسے کردار کا نوجوان اس مرحلے کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ استاد اس مشق کو اس طرح اور زیادہ مشکل بنا دیا کرتا تھا کہ حسن دیوار کے دائرے پر نظریں مرکوز رکھتا تو لڑکی کبھی اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیتی، کبھی اس کے قریب ہو جاتی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ کمرہ بند ہوتا تھا اور کمرے میں ایک حسن ہوتا اور ایک یہ حسین و جمیل برہنہ لڑکی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی یہ مشق حسن بن صبا سے بار بار کروائی گئی اور حسن بن صبا سوئی کے اس ناکے سے بھی گزر گیا۔ حسن کو معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے کے دروازے کے ایک کواڑ میں چھوٹا سا ایک سوراخ تھا جس سے اس کا استاد اسے مسلسل دیکھتا رہتا تھا۔ ایک روز عبد الملک بن عطاش نے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، تو ساری دنیا کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے حسن بن صبا۔ عورت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جابر بادشاہ کو تخت سے اٹھا کر اپنے قدموں میں بٹھا سکتی ہے۔ معلوم نہیں امام موافق نے تجھے ایسی کوئی کہانی سنائی ہے یا نہیں۔ جولیس سیزر روم کا بہت ہی بڑا زبردست اور طاقتور جنگجو تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سلطنت کا بادشاہ بھی تھا۔ اس زمانے میں روم ایک ہی جنگی طاقت تھی جس کے خوف سے دنیا لرزتی تھی۔ جولیس سیزر نے مصر پر فوج کشی کی تو اس وقت کلوپترا مصر کی ملکہ تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ روم کی فوج شہر کے باہر پہنچ گئی ہے۔ کلوپترا نے جولیس سیزر کی طرف اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ جولیس سیزر نے سن رکھا تھا کہ کلوپترا کے ہاتھ میں کوئی ایسا جادو ہے جو ہر حملہ آور اور بادشاہ کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ جولیس سیزر کو یہ بھی بتایا گیا کہ کلوپترا کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا نہیں، لیکن وہ اپنی پرشباب نسوانیت کا ایسا جادو چلاتی ہے کہ حملہ آور بادشاہ کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو اس کے آگے موم ہو جاتا ہے۔ ان حکایات اور روایات کے پیش نظر جولیس سیزر نے کلوپترا سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ملکہ مصر کو اس وقت دیکھے گا جب رومی فوج شہر میں داخل ہو کر مصری فوج سے ہتھیار ڈلوا چکی ہوگی۔ جولیس سیزر نے شہر کو محاصرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ محاصرہ مکمل ہونے کے ایک دو روز بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی جو مصری تھا اپنے کندھے پر ایک قالین اٹھائے جولیس سیزر کے خیمے کے سامنے آن رکا۔ قالین گولائی میں رول کیا ہوا تھا جو اس مصری نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ اس نے جولیس سیزر کے محافظوں سے کہا، وہ قالین باپ ہے اور یہ قالین جو بہت ہی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت ہے بادشاہ کو دکھانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ کو قالین پسند آ جائے اور وہ اسے خرید لے، اس سے اس غریب آدمی کا بھلا ہو جائے گا۔ رومی محافظ اسے دھکے دے کر پیچھے ہٹانے لگے کہ وہ بادشاہ کے آرام میں مخل نہ ہو۔ مصری قالین باپ نے بڑی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ قالین تمہارے بادشاہ کو دے کر ہی جاؤں گا۔ یہ شور شرابہ خیمے میں جولیس سیزر کے کانوں میں پڑا تو اس نے وہیں سے حکم دیا کہ یہ جو کوئی بھی ہے اسے اندر بھیج دو۔ محافظوں نے اسے خیمے میں بھیج دیا۔ خیمے میں جا کر مصری نے جولیس سیزر سے کہا کہ وہ ایک بار قالین دیکھ لے، یہ قالین روم کے بادشاہ کے لیے نہایت ہی موزوں ہے۔ جولیس سیزر نے کہا کہ کھولو قالین۔ اس آدمی نے کندھے سے قالین زمین پر رکھا، یہ چوڑائی میں رول کیا ہوا تھا۔ جب اسے کھولا تو اس میں سے کلوپترا نکلی۔ جولیس سیزر کا چہرہ عتاب شاہی سے سرخ ہو گیا، لیکن کلوپترا نے جب اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو چلایا تو کچھ ہی دیر بعد روم کا اتنا زبردست اور طاقتور بادشاہ جیسے بھول ہی گیا ہو کہ وہ بحیرہ روم کی لہروں کو چیرتا مصر میں کیوں آیا تھا۔ جانتے ہو حسن پھر کیا ہوا؟ جولیس سیزر جو حملہ آور تھا ایک شاہی مہمان کی حیثیت سے کلوپترا کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ بہت دنوں بعد جولیس سیزر اپنی فوج کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے جرنیلوں نے روم میں اپنے ساتھی جرنیلوں کو بتایا کہ مصر میں ان کے بادشاہ نے کیا کام کیا ہے، اور ایک حسینہ کے جال میں پھنس کر بغیر شہر فتح کیے واپس چلا آیا۔ حسن بن صبا نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں محترمہ تعلیق، میں اس سبق کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ ابن عطاش نے کہا، لیکن حسن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجھے عورت سے دور رہنا پڑے گا۔ عورت انتہائی حسین اور نوجوان لڑکیوں کی صورت میں تیرے ساتھ رہے گی، یہ ایک تیرا ہتھیار ہوگا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو میں نے تجھے کہیں اور بھیجنا ہے۔ اگر تو اس مرحلے سے بھی زندہ سلامت نکل آیا تو پھر تجھ میں ایسی طاقت آ جائے گی کہ آسماں کی طرف دیکھ کر تو جس ستارے کی طرف اشارہ کرے گا وہ تیری جھولی میں آ گرے گا۔